پیارے بچوں، آج اس آزادی کے موقع پر میرا عنوان ہے پاکستان کیسے بنا۔ 1600 میں لندن کے چند تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ الزبتھ سے اجازت کے بعد برِ صغیر پاک و ہند میں تجارت شروع کر دی۔ مغل حکمرانوں نے ان تاجروں پر تجارتی مراعات کی بوچھار کر دی اور ان تاجروں نے تجارتی مراعات کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہی تاجروں نے برِ صغیر کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مغل حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے انگریزوں کے جارحانہ اقدامات کو روک نہ سکی اور اس طرح رفتہ رفتہ انگریز پورے برِ صغیر پاک و ہند پر قابض ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد مختلف جگہوں پر انگریزوں کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ 10 مئی 1857 کو مسلمان اور ہندوؤں نے میرٹھ کے مقام پر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، مگر کامیابی انگریزوں کا مقدر ٹھہری۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی تمام حدیں عبور کر دیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان تعلیمی، سیاسی اور سماجی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان آگے بڑھے اور مسلمانوں کو تعلیم کی ترغیب دی۔ سر سید احمد خان نے کئی تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، جن میں علی گڑھ کالج ان کی نمایاں کامیابی تھی، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی۔ 1867 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ اردو ہندی تنازع ہوا اور ہندوؤں نے دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی زبان کو نافذ کرنے کی کوششیں کیں۔ اس کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں میں فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی اختلافات کو خوب ہوا دی۔ اس وقت تک ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایک ہی سیاسی جماعت کانگریس موجود تھی، مگر اب حالات ایسے بن چکے تھے کہ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ 1 اکتوبر 1906 میں مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد شملہ میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا، اور اس طرح دسمبر 1906 میں مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت مسلم لیگ کی تشکیل دی اور سر آغا خان اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 1913 میں قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ قائد اعظم نے 1928 میں 14 نکات پیش کیے، جس میں مسلمانوں کی الگ سیاسی نمائندگی اور مسلمانوں کے حقوق کو مد نظر رکھا گیا۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کو تمام مسائل کا حل قرار دیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے اپنے ایک پمفلیٹ ناؤ اور نیور میں نئی مسلم ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا۔ 1940 میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں مولوی عبدالحق نے قرارداد پیش کی۔ اس اجلاس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ 500 سال اکٹھے رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہیں سے دو نظریے کی بنیاد پڑی۔ دو قومی نظریے نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور اس طرح مسلمانوں نے علیحدہ وطن پاکستان کے حصول کے لیے دن رات کوششیں شروع کر دیں۔ 1945 سے 1946 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ حکومت برطانیہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برِ صغیر کا وائسرائے بنا کر بھیجا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برِ صغیر سے برطانوی راج ختم کر دیا جائے گا، اور اس طرح 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان کیا، اور اس طرح دن رات کی مسلسل جدوجہد کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے ایک الگ ریاست پاکستان حاصل کر لیا۔ پاکستان زندہ باد۔